بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج میں آپ کے سامنے بچوں کا ایک مشہور زمانہ رسالہ ہے ہفت روزہ بچوں کا اسلام، اس کے بارے میں اپنی کچھ گزارشات، اپنے کچھ جذبات، کچھ تاثرات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بچوں کا اسلام سے ہماری وابستگی بچپن ہی سے ہے، جب ہم بچے ہوا کرتے تھے، اور آج بھی ہے جب کہ ہم بڑے ہو گئے ہیں۔ یہ رسالہ ماشاءاللہ اپنی نوعیت کا وہ منفرد رسالہ ہے کہ جسے بچے بھی شوق سے پڑھتے ہیں اور ان کے بڑے بھی شوق سے پڑھتے ہیں۔ میں نے اپنے خاندان میں خود یہ دیکھا ہے کہ جب بچوں کا اسلام آ جاتا ہے گھر کے اندر، تو گھر میں ایک جنگ کسی کیفیت ہو جاتی ہے۔ بڑے کہتے ہیں کہ پہلے ہم پڑھیں گے، اور چھوٹے کہتے ہیں کہ نہیں بھائی پہلے ہم پڑھیں گے۔ تو یہ اس رسالے کی وہ مقبولیت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہ ہر خاص و عام، بچہ، جوان، بوڑھا، مرد اور عورت، یہ سب اس کو یکساں طور پہ پسند کرتے ہیں۔ حالانکہ خواتین کا اسلام الگ سے بھی شائع ہوتا ہے جو خواتین کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہی خواتین بچوں کا اسلام بھی مکمل طور پر پڑھتی ہیں اور خطوط لکھتی ہیں اور اپنے تاثرات پیش کر رہی ہوتی ہیں، اپنے مطالبات پیش کر رہی ہوتی ہیں اور منوا رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ تو تھی بچوں کے اسلام کی عند اللہ اور عند الناس مقبولیت، جو میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھی۔ بچوں کا اسلام کو جناب اشتیاق احمد مرحوم نے شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو کروٹ کروٹ جنت کی خوبصورتیوں سے اور جنت کی خوشگواریوں سے اور وہاں کے انوار اور برکات سے مزین کرتا رہے، بھرتا رہے۔ ان کے ہمارے اوپر بہت احسانات ہیں۔ ہم جو بڑے ہوئے اور ہم نے جو قلم چلانا شروع کیا، میں اپنا بھی بتاتا ہوں، حالانکہ آج کئی ہزار لوگ ایسے ہیں جو مجھے استاد محترم کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن میں دل سے اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ اردو لکھنے میں میرے استاد محترم اور لوگوں کے ساتھ ساتھ ایک جناب اشتیاق احمد مرحوم بھی ہیں۔ ان کو پڑھ پڑھ کے لکھنا سیکھا ہے اور ان کے ناولوں کو پڑھا۔ انہیں یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ جو لوگ ناول لکھ رہے تھے اس زمانے میں، ان کے سامنے حدود شریعت نہیں ہوا کرتی تھی، وہ اس کے اندر دوسری ایسی چیزیں جو بچوں کی اخلاقیات کے اعتبار سے نقصان دہ ہوتی ہیں وہ بھی بآسانی شامل کر لیا کرتے تھے۔ انہیں کوئی روک ٹوک نہیں تھی، مطلب کوئی ان کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ لیکن اشتیاق احمد مرحوم کے سامنے شریعت تھی، اسلام تھا، اس کے قوانین تھے، حدود اللہ کو وہ سامنے رکھتے تھے، اور بچوں کے لیے ایسی چیز بھی لکھنی ہے جو بچے پسند کریں۔ تو اتنی تمام پابندیوں کے ساتھ ایک ایسا ناول لکھنا، ایسے ناول کا سلسلہ شروع کرنا ناولوں کا، کہ بچوں اور بڑوں میں وہ یکساں مقبول ہو، اور وہ اشتیاق احمد کے اگلے تحریر کو، اگلے ناول کو، اگلی کہانی کو، اگلے مضمون کو پڑھنے کے لیے بے چین ہوں۔ یہ اشتیاق احمد صاحب کا خاصہ تھا، اور ان کے قلم کے اندر کچھ خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت تھی اور برکات تھی۔ ہم آج تک ان کو یاد کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ بچوں کا اسلام میں جب اشتیاق صاحب اس کو چھوڑ کے چلے گئے دنیا سے، اور بچوں کا اسلام کو سنبھالنے کا وہ موقع آیا، تو کئی سارے نام یقیناً سامنے آئے ہوں گے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب فیصل شہزاد صاحب نے اس رسالے کو، اس کو حسب سابق چلانے کو، اس بڑے بوجھ کو، اس بار گراں کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور ثابت کر دکھایا کہ وہ ماشاءاللہ اس کے اہل تھے۔ میں نے خود 2-2.5 مہینے جو ہے وہ ان کے شمارے میں کام بھی کیا ہے، پروف ریڈنگ کا ان کے ساتھ، تو میں خود فیصل بھائی کو دیکھ چکا ہوں ماشاءاللہ وہ کس لگن کے ساتھ اور کتنی انتھک محنت کے ساتھ اس رسالے کے لیے اور خواتین کے اسلام کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ان مساعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بہت ماشاءاللہ قابل انسان ہیں۔ اردو زبان پر اللہ تعالیٰ نے ان کو زبان و بیان کی بہت مہارت عطا کی ہے، اور تحریروں کو پڑھنا، ان کو سنوارنا اور ان کی اچھائی کو برقرار رکھتے ہوئے ان کے عیوب کو دور کرنا، یہ ایک مدیر کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ میں نے دیگر مدیران کو بھی دیکھا ہے، ماہرین کو بھی دیکھا ہے، ناقصین کو بھی دیکھا ہے، تو زیادہ تر میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ پروف ریڈنگ کی تصحیح کے چکر میں اور اس کے الفاظ کو درست کرنے کے چکر میں، محاورات کو درست کرنے کے چکر میں تحریر کی جو چاشنی ہوتی ہے وہ ختم کر دیتے ہیں بسا اوقات۔ لیکن فیصل بھائی کی ماشاءاللہ مہارت ہے کہ وہ اس کی چاشنی کو برقرار رکھتے ہوئے اور تحریروں کی پروف ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ میں نے ان کے ساتھ رہ کر پروف ریڈنگ کا کام بھی کیا، میں نے ان سے سیکھا بھی ہے۔ تیسرے نمبر پر آتی ہے باری
اس بچوں کا اسلام کی کہانیوں کی، تحریروں کی، ان کے معیارات کی، تو وہ جو عند الناس اس کی مقبولیت ہے، یہ اس کی دلیل ہے کہ وہ ماشاءاللہ وہ معیار اپنی جگہ پر برقرار ہے جو اشتیاق احمد صاحب کے زمانے میں شروع ہوا تھا اور آج تک، اور لوگ اس کو یکساں طور پر پسند کر رہے ہیں۔ انٹرنیٹ کے دور میں اور کتاب کی دلچسپی ختم ہو جانے کے دور میں بھی بچوں کا اسلام اور خواتین کا اسلام ماشاءاللہ اپنی آب و تاب کے ساتھ چھپ رہا ہے، منگوایا جا رہا ہے، خریدا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور اب اس کی PDF بھی غالباً دستیاب ہونے لگی ہے۔ اس کے ساتھ اب بچوں کا اسلام میں ایک بہت بڑا انقلاب آیا، اس کی بہت بڑی ترقی ہم نے دیکھی کہ ماشاءاللہ 1000 شمارے اس کے مکمل ہوئے، اور اس 1000ویں شمارے کے اوپر فیصل شہزاد صاحب کے اختراعی دماغ میں یہ خیال آیا، یا شاید ان کو کسی نے مشورہ دیا ہوگا، تو انہوں نے الف نمبر چھاپا۔ جی ہاں، الف نمبر۔ اگر میری ویڈیو کوئی قاری دیکھ رہا ہے اس وقت تو میں عرض کر دوں کہ یہ الف نمبر نہیں ہے، یہ الف نمبر ہے۔ میں سب کو یہ کہتے ہوئے سن رہا ہوتا ہوں کہ بھی الف نمبر تو کیا شاندار تھا، تو یہ الف ہے۔ 1000 کو عربی میں الف کہتے ہیں۔ اس الف نمبر میں انہوں نے یہ کیا کہ اس کے 1000 صفحات انہوں نے بنائے، مرتب کیے، اور 1000 صفحات کا مجلد جو ہے بچوں کا اسلام ہمارے ہاتھوں میں آیا، جو میں نے اپنے خاندان میں بعض جگہوں پہ یہ دیکھا کہ انہوں نے اس کو بیچ میں سے 2 حصے کر کے 2 جلدوں میں اپنا بائنڈنگ اس کی کروا لی، جلد کروا لی۔ تو اب یہ الف نمبر جو ہے یہ پوری دنیا میں اپنی نوعیت کا ایک بالکل منفرد شمارہ ہے، اور کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں کیا، لاکھوں کیا، کروڑوں میں، اربوں میں ایک ہوگا، اور بڑا اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قبول کیا، یہ بھی بہت پسند کیا گیا، بہت پڑھا گیا۔ کتابوں کے فقدان کے دور میں 1000 صفحات کو دلچسپی کے ساتھ پڑھ لینا، اس کا پڑھا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس رسالے کے معیار کو برقرار رکھنے میں ادارے والوں نے اور رسالے کے بانیان، مدیران جو بھی ہیں، جو ان کی انتظامیہ ہے، انہوں نے جو اس کے لیے محنت اب تک جاری رکھی ہوئی ہے، یہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پوری ٹیم کو ہم سب کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کو اس کار خیر کے مسلسل جاری رکھنے کی ان کو توفیق عطا فرمائے۔ جو ان کی رکاوٹیں ہیں، جو ان کے مسائل ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے حل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔